موت سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے انسانی دماغ ایک ایسا بھیانک کام کرتا ہے جس کا تذکرہ نہ تو آپ کو کسی کتاب میں ملے گا اور نہ کوئی انسان آپ کو بتائے گا۔ سائنسدانوں سے لے کر صوفیاء کرام تک سب اس خوفناک سچ کو چھپاتے آئے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کے آخری 24 گھنٹے شروع ہو چکے ہوں تو انسان کا باطن اسے کیا نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جسے سن کر شاید آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور آپ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے وجود کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چلیے آج اس محیب اور گہرے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس آخری شام انسانی وجود کے اندر کیا ہلچل مچتی ہے۔ انسانی باطن کی گہری تحقیق اور نفس کی گتھیاں سلجھانے والے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی موت کے بالکل قریب پہنچتا ہے تو اس کے لاشعور کو اس کا سگنل بہت پہلے مل جاتا ہے۔ ہماری روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس مٹی کے پنجرے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موت سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے انسان کے اندر ایک عجیب سی محیب اور گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ انسان اچانک ان تمام چیزوں سے لاپرواہ اور بیزار ہونے لگتا ہے جن کے لیے وہ ساری زندگی لڑتا رہا، جھوٹ بولتا رہا اور اپنوں کا دل دکھاتا رہا۔ دولت، جائیداد، شہرت، حسد، انا اور دشمنی، یہ سب چیزیں اس کی نظر میں مٹی کے ڈھیر کی طرح بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اسے باطنی علوم میں آخری علیحدگی کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ایک بالکل الگ اور گہری نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسے اپنے سب سے قریبی اور مخلص بننے والے رشتوں کے پیچھے چھپی ہوئی منافقت، ان کا لالچ اور ان کے اصل چہرے بالکل صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ بولنا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے فریب کو جان چکا ہوں، لیکن اس کے ہونٹ سل جاتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا دماغ ماضی کی تمام یادوں کو اتنی تیزی سے دہراتا ہے کہ چند سیکنڈز کے اندر اندر بچپن سے لے کر جوانی تک پوری زندگی ایک سنسنی خیز فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گزر جاتی ہے۔ جو باتیں آج کی دنیا اور سائنس ہمیں اب ریسرچ کے بعد سمجھا رہی ہے، ہمارے کامل صوفیاء کرام صدیوں پہلے اپنی روحانی بصیرت اور نور ایمان سے وہ سچ بیان کر چکے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ موت کوئی اچانک آنے والا حادثہ یا لہر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سفر ہے جس کا دروازہ روح 24 گھنٹے پہلے ہی جھانکنا شروع کر دیتی ہے اور اس جہان فانی کے پردے آہستہ آہستہ اٹھنے لگتے ہیں۔ ایک مشہور صوفی بزرگ کا شریفانہ اور عبرت انگیز قول ہے، جب انسان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے اندر کی دنیا کا چراغ تیز کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کو بالکل صاف دیکھ سکے۔ غافل انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف جسمانی طور پر بیمار ہے، لیکن دراصل اس کی روح اپنے نئے گھر کا دروازہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور پرانے گھر کو الوداع کہہ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ مادی پردے آنکھوں سے ہٹنے لگتے ہیں تو مرنے والے انسان کو وہ آوازیں، وہ سائے اور وہ نشانیاں محسوس ہونے لگتی ہیں جو عام حالات میں جیتا جاگتا انسان اپنی مادی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی گہری تنہائی محسوس کرتا ہے جہاں کائنات کا ہر رشتہ جھوٹا، ہر دعویٰ کھوکھلا اور صرف ایک سچے مالک کی ذات برحق نظر آتی ہے۔ موت سے چند گھنٹے پہلے
جب انسان کے جسم کی طاقت جواب دے جاتی ہے اور اس کی زبان بھلے بند ہو جائے لیکن اس کا باطن اور اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جن جھوٹے رشتوں کی خاطر اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا، جن منافقوں کو خوش کرنے کی خاطر اس نے گناہ کیے اور دنیا کمائی، وہ سب اس کے گرد محض تماشائی بنے کھڑے ہیں اور کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی تکلیف کو بانٹ نہیں سکتا۔ اس وقت انسان کے دل کے اندر ایک ایسی شدید تڑپ اور حسرت پیدا ہوتی ہے جو اگر لفظوں کی شکل میں باہر آ جائے تو سننے والے زندہ انسانوں کا کلیجہ پھٹ جائے۔ وہ اپنے اندر چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے کوئی رشتہ نہیں چاہیے، کاش مجھے کائنات کا مالک صرف 1 منٹ، صرف ایک سانس کی مہلت دے دے تاکہ میں سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ سکوں اور اپنے سیاہ نامہ اعمال کو صاف کر سکوں۔ لیکن افسوس، اس وقت قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا ہوتا ہے، وقت کی ریت ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے اور فرشتہ اپنا کام بنا کسی تاخیر کے مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سینکڑوں اور 24 گھنٹوں کا یہ حساب کتاب کوئی فرضی کہانی یا کھیل نہیں ہے، یہ وہ تلخ حقیقت اور انجام ہے جس سے میں، آپ اور اس دنیا کا کوئی بھی انسان کسی صورت بھاگ نہیں سکتا۔ نفس کا خوف اور موت کا ڈر انسان کو تب تک تڑپاتا رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا کی فانی حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، اور ہمارا دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی ہر سانس کو زندگی کی آخری سانس سمجھ کر جیو، اپنے دل کو صاف رکھو تاکہ جب وہ آخری 24 گھنٹے آئیں تو تمہارے دل میں کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، کوئی ادھوری خواہش اور کوئی ملامت باقی نہ رہے۔ اپنے ارد گرد موجود آستین کے سانپوں کو، دھوکے بازوں اور منافقوں کو وقت رہتے پہچانیے اور ان سے پہلے اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے سرکش نفس کو قابو کیجیے، کیونکہ مٹی کے نیچے کا سفر بہت لمبا ہے اور اس دنیا میں ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی یہ گفتگو صرف ایک ویڈیو یا معلومات نہیں تھی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا، کڑوا اور اٹل سچ ہے۔ نہ جانے کب ہماری زندگی کی آخری شام ہو جائے، کب ہمارے آخری 24 گھنٹے شروع ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگر آج کی اس درد بھری گفتگو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے، اگر آپ کی روح کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، تو اپنے اس بھائی کی آپ سے ہاتھ جوڑ کر دلی گزارش ہے کہ اس اصلاحی پیغام کو یہیں مت رکنے دیں۔ اس ویڈیو کو پسند ضرور کیجیے، اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ کسی غافل بھائی یا بہن کی آنکھ کھل سکے اور وہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ کمنٹس میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یا اللہ ہماری آخرت بخیر فرما لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بنیں۔ اگر آپ ہمارے اس باطنی اور روحانی سفر میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے اس چینل نوروی وائس کے ساتھ مستقل جڑ جائیں۔ آپ کا ایک ایک بار چینل سے جڑنا اور آپ کا ایک ایک تبصرہ میری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسا کام ہم سے لے جس سے وہ خود اور اس کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات راضی رہے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔